السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ تھم نیل پہ بھی آپ عنوان تو دیکھ ہی چکے ہیں، تو آج کا ہمارا عنوان بڑا دلچسپ ہونے والا ہے اور ہمارے معاشرتی رسومات اور ہمارے مروجہ طور طریقوں کی بھرپور طریقے سے مذمت کرنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اسلام میں لو میرج کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا اس سے پہلے کسی کی ہوئی؟ اور اگر نہیں ہے تو وہ لوگ جو لو میرج کر رہے ہیں ان کا انجام کار کیا ہوگا؟ دوسری بات، ہم جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پیغام نکاح لے کر جاتے ہیں کسی کے ہاں، کس طریقے سے ہمیں جانا چاہیے اور لڑکی والوں کے ساتھ ہمارا کیا بیہیو ہونا چاہیے اور لڑکی والوں کا ہمارے ساتھ کیا طریقہ، کیا اسلوب ہونا چاہیے، یہ دو تین چیزیں آج کوشش کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو میں ہم ان کو کور کر سکیں۔ سب سے پہلی بات، اب بات کر رہے ہیں محبت کی، لو میرج کی۔ آپ کے سامنے سورۃ الروم کی آیت کریمہ پڑھی گئی۔ سورۃ الروم تیسرا رکوع، اللہ رب العزت اپنے ہونے کی نشانیاں، عام فہم نشانیاں جن کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اس رب کے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان رکھ دی محبت، ورحمہ اور مہربانی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو شادی کا مقصد، جوڑے پیدا کرنے کا مقصد اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، سکون حاصل کرنا، اور اللہ نے اپنی طرف سے اس کے اندر کیا ڈالا؟ اس کے اندر اللہ نے کیا مواد ڈالا؟ مودہ، محبت۔ شادی نام ہی محبت کا ہے، رشتہ ہی محبت کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب زہر کا اثر غالب ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ازواج مطہرات کے درمیان میں عدل کرنا یہ کوئی آپ پہ لازم نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے تربیت امت کے لیے، تربیت صحابہ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر ایک دن کو تقسیم کر دیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، تو آپ اپنی ازواج مطہرات سے بار بار پوچھ رہے، این غدا، این غدا، این غدا، کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ قربان جائے ازواج مطہرات پر، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین، کہ وہ آپ کے کہنے سے سمجھ گئیں کہ آپ کی مراد، آپ کی منشا مقصود کیا ہے، تو سب نے اپنے دنوں کو وقف کر دیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کے حجرے میں منتقل کر دیا۔ محبت، دو طرفہ محبت، خاوند کی طرف سے بھی اور بیویوں کی طرف، سوکن پن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن محبوب کی منشا اب سب سے آگے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ادھر منتقل کر دیا۔ اور پروین شاکر کہتی ہے نا، کمال ضبط میں خود کو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی دلہن سجاؤں گی۔ تو یہ آدمی سوچے فطرتی طور پر کہ کس سے برداشت ہوتا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے۔ تو بات محبت کی، آپ جانا چاہ رہے ہیں حضرت عائشہ کے پاس، محبت۔ تو لو میرج کا تصور، اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، انصار میں سے
ایک شخص شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھ رہے ہیں انظرت الیہا، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ تو وہ قال لا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاذهب فانظر الیہا، جاؤ اور جا کر اس کو دیکھو۔ تو جب ہم پیغام نکاح کے لیے جا رہے ہیں، ہم کسی کے یہاں رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پہلا سوال دولہا ساتھ ہو یا نہ ہو، ہونا چاہیے۔ کسی مجبوری کی بنا پر دولہا ساتھ نہیں ہے اور وہ اپنی ہونے والی نصف بہتر اہلیہ، زوجہ، بیوی، اہل خانہ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ اگر کہتا ہے کہ میں موقع پر نہیں، آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ، تو وہ ویڈیو کال پہ دیکھنا چاہتا ہے، روبرو دیکھنا چاہ رہا ہے، تصویر دیکھنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے بالکل شرعاً جائز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، حدیث نمبر 4832، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کا چہرہ مبارک دکھایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو چہرہ دکھایا، تو دیکھنا بالکل درست ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ جب آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے، لڑکے والے، تو چاہیے یہ کہ ہم جب جائیں، لڑکے والے جب جائیں، تو وہ ان کے احسان مند ہو کر جائیں کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا ہمارے دینے پر راضی ہو رہے ہیں، لہذا وہاں پر جائیں گے اور دولہا بھی ساتھ جائے گا۔ اب ایک نظر دیکھنا ہے، وہ نہیں ہوگا کہ بیٹا آپ ان کو ساتھ لے جائیں اور ان کو گھر دکھا دیں تو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بات چیت ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ وہ ایک نظر دیکھے تاکہ ان کے دل میں آپس میں محبت پیدا ہو، تو اب ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر پر بھی نظر رکھو، تمہاری نظر نظر کے پیچھے نہیں جانی چاہیے۔ جو پہلی پڑ گئی، اتفاقاً پڑ گئی، اس کا سوال نہیں، دوسری ڈال دی، اس کا سوال ہے، وہ وہاں پر ہے جہاں آپ پیغام نکاح، ارادے نکاح کے بغیر کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا ارادہ نکاح ہے اور آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ وہاں پر گئے، تو وہاں پر ایک نگاہ لڑکی کو دیکھنا بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ترغیب دے رہے ہیں کہ جاؤ، انظر الیہ فانظر الیہ، جاؤ کہ دیکھو اس کو، کہ دیکھنے سے آپس میں، اب دوسری حدیث کو ملا لیتے ہیں مشکات شریف والی کو ساتھ میں، تو دیکھنے سے آپس میں کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ تو ہاں، اسلام لو میرج کو چاہتا ہے، پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ لو میرج ہوگی تو محبت کی خاطر آدمی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن اب اس کنسپٹ پہ نہیں جانا جس کو ہم لو میرج کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بھاگم بھاگ شادی، کورٹ میں شادی ہو رہی ہے، کہاں پہ بچے ہو رہے ہیں، کہاں پہ موت ہو رہی ہے، کچھ نہیں پتا، وہ نہیں، وہ ایک الگ موضوع، پھر کسی دن انشاءاللہ۔ اس وقت پہلی بات، جب لڑکے والے جائیں، احسان مند ہو کر جائیں کہ ہمیں کوئی اپنے جگر کا ٹکڑا دینے والا ہے۔ آپ مثال لے لیجئے، آپ کو ایک چیز ضرورت ہے، آپ کو پتہ چلا شہر میں سے وہ فلان دکاندار ہے، وہ دے رہا ہے اور مناسب نرخ پہ دے رہا ہے، اور آپ اس کے پاس جائیں گے، جب لیں گے تو آپ اس کو 100 دفعہ شکریہ بھی ادا کریں گے، جی حضرت آپ کی بڑی مہربانی، جی میں بڑے دور سے آیا، جی شکریہ آپ نے مجھے دے دی۔ اسی طرح آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، اس کے لخت جگر کا ہاتھ مانگنے جا رہے ہیں، اس سے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے کے اپنے گھر کے اندر آ رہے ہیں، تو اس کے احسان مند ہو کر جائیے، اس پہ لحاظ نہ چڑھائیے ہم لڑکے والے ہیں۔ یہ مقافات عمل ہے، آج لڑکے والے ہو، کل لڑکی والے بھی ہوگے، پہلی بات۔ دوسری بات، چلے گئے، ہم نے کہا ایک نظر دیکھنا، کتنا دیکھنا جائز ہے؟ کہاں تک دیکھا جا سکتا ہے لڑکی کو؟ تو اس پہ جمہور کا اتفاق ہے کہ اس کے چہرے کو اور اس کے کفین کو، ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز ہے، کیونکہ چہرے کو ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ تمام حسن کا مجموعہ ہی ہوتا ہے۔ ہم چہرے پر نگاہ پڑتی ہے اور اسی سے محبت ہوتی ہے، اسی سے التفات ہوتا ہے، اسی سے جذبات پیدا ہوتے ہیں،
تو چہرے کو اور ہاتھ کو دیکھ لیا تو یہ کافی ہے. جمہور کا قول یہی ہے. بہرحال تو اب عورت کے جب آگے رشتے والی عموماً پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا, اب تو وہ دور رہا نہیں, بہت کم وہ چیز دیکھنے کو آتی ہے. لڑکے والے جاتے ہیں, لڑکی والی ان کی خاطر مدارت کے لیے وہ چائے وغیرہ کوئی چیز لے کر آ کر رکھ دیتی ہے اور پھر وہی صوفے پہ بیٹھ جاتی ہے اور یہاں سے لڑکا اس کو دیکھ رہا ہے. ایسا بھی نہ کرے, ابھی وہ غیر محرم ہے, بس وہ آئی, اس نے دی چائے سرو کر دی, کچھ بھی تھا, پانی تھا, کولڈ ڈرنک واٹ ایور سرو کر دی, اب وہ چلی جائے. اس نے ایک نگاہ اس کو دیکھ لیا, اس نے اس کو ایک نگاہ دیکھ لیا, یہ کافی ہے. چہرے اور ہاتھ کا دیکھنا یہ کافی ہے. تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا پہلا کہ لو میرج ہو یا نہ ہو, بالکل ہو, اور لڑکی کو دیکھنا ارادے نکاح سے بالکل جائز ہے, اس کے چہرے کو, اس کی ہتھیلیوں کو, اور ارادے نکاح کے بغیر دیکھنا قطعاً جائز نہیں ہے. اور تیسرا, لڑکے والے جب جائیں ان لڑکی والوں کے احسان مند ہو کر جائیں, احسان نہ چاہیں, ہم لڑکے والے احسان مند ہو کر جائیں, کوئی اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے ہمیں دے رہا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, کسی وجہ سے ہماری بات نہیں بنتی, لڑکے لڑکی کی بات نہیں بنتی, خاندان کے آپس میں بات نہیں بنتی, مشورہ نہیں ہوا ہوتا, بعد میں مشورہ کرتے ہیں جی نہیں ہوا, تو خدا را پرائی بچیوں کے فضول میں ان پر عیب لگانا اور تان و تشنیع کرنا, ایسا نہ کریں. کسی کی عزت نہ اچھالیں, کسی کی پگڑی نہ اچھالیں کہ آپ کہیں جی وہ لڑکی میں یہ بات تھی, ان کے گھر والے ایسے تھے, ایسا بالکل نہ کریں. یہ آپ سے گزارش ہے. لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں, آپ مال مویشی منڈی میں کسی جانور کو دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. انسان کو اللہ نے فی احسن تقویم بہترین ترین سانچے میں بنایا ہے. اب اپنا لڑکا وہ جو محاورہ ہے حور کے پہلو میں لنگور, اپنا بیٹا تو ایسا ہے خود ماں اس کو اٹھا کے لاڈ نہیں کر رہی ہے, اور لڑکی ان کو چاہیے زلیخا جیسی, حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی جیسی, اور لڑکا اپنا امام جاحظ جیسا ہے کہ جن کو بدصورتی کی وجہ سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا. تو خدا را ایسا نہ کیجیے, برابر کے بر کو تلاش کیجیے, جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, ہمارا بیٹا ہے, یہ سلسلہ روزگار ہے اس کا, اللہ رب العزت اس میں برکت ہے, ہم نے سنا آپ کی بیٹی ہے, ہم اپنے بیٹے کے لیے, آپ کی بیٹی کے لیے, بیٹے کے سلسلے میں آپ کی بیٹی کے لیے حاضر ہوئے. اب آسانیاں دیکھیں, لڑکی والوں کو لگا یہ ٹھیک ہے تو لے لیجئے اس رشتے کو, یہ ایجاب و قبول ہے. انہوں نے جس نے پہلے بات کی اس نے ایجاب کر دیا, اور جس نے بعد میں بات کی اس نے قبول کر دیا. یہ تو ایک صورت آ گئی, لڑکے والے لڑکی کی طرف جا رہے ہیں. اس کے برعکس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیا لڑکی والے لڑکے والے کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیا کوئی لڑکی خود کو کسی لڑکے کے لیے پیش کر سکتی ہے کہ جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, یا میں آپ کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہبہ کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, اور یہ حدیث نمبر 4832 ہی ہے. تو اس کے پاس بیٹھی ہوئی صحابیہ وہ کہنے لگی آہا کیا بے حیا عورت ہے. ساتھ ان کے بھائی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے, وہ کہتے ہیں بے حیا نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کو محبت تھی, التفات تھا, تو آ کر ایک جائز بات کو کیا. تو اب اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے والدین شادی نہیں کروا رہے, لڑکی گھر بیٹھی 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 بوڑھی ہوتی جا رہی ہے, اب وہ خود کسی کو پیش کر رہی ہے, یا لڑکا گھر بیٹھے 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 بوڑھا ہوتا جا رہا ہے, اور والدین اپنے تحفظات کے لیے ایک کالا پتر مڑا کمان دیتے, بچہ پہنا نہ کیوں سی, یہ ایک ہی کمان دیتے, اس کو بھی کنجل سنتے آستا کیوں سی. وہ جس رب نے پالا ہے, جس نے تمہیں اولاد دی ہے, وہ تمہیں بھی سنبھالے گا, اولاد کو بھی سنبھالے گا. اب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ذاتی تحفظات کے لیے بچی بوڑھی کر رہے ہیں, بچے کو بوڑھا کر رہے ہیں, شادی نہیں کروا رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ وہ والدین صاحب وسعت ہوں, اللہ نے ان کو استطاعت دی ہو, اور اس کے باوجود وہ اپنے بچے کا نکاح نہ کروائیں, اور اس کے بچے سے کوئی گناہ ہوگا والدین کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اب دیکھ لیجیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہمارا ٹاپک آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا لڑکی کو نکاح سے پہلے دیکھا جا سکتا ہے؟ با ارادہ نکاح دیکھنا جائز,
کتنا دیکھا جا سکتا ہے؟ چہرے کو اور ہتھیلیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ طریقہ کیا ہوگا کہ لڑکے والے احسان مند ہو کے ان کے گھر جائیں گے، اب وہ جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، کلوز تو الگ ہے، فیملی ریلیشن ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بیٹھے ہیں گھر کے اندر بیٹھے ہیں، تو وہاں پر بیٹھے ہیں، لڑکی والے جو ہے، لڑکی آتی ہے خدمت میں کرنے کے لیے، کوئی چیز لے کر آ گئی، ایک نظر لڑکے نے لڑکی کو دیکھ لیا، ایک نظر لڑکی نے لڑکے کو دیکھ لیا، بس اس کے بعد چلے گئے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جاؤ بیٹا ذرا ان کو گھر دکھا دو، ذرا ان سے بات کر دو، نمبروں کا ایکسچینج۔ یاد رکھیے منگنی کی، اس کو عربی میں خطبہ کہا جاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت نکاح کی ہے۔ ابھی بات ہوئی ہے جی دعائے خیر ہو گئی، کتنی دعائے خیر ہیں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ بچپن کی مانگ تھی، اور جب جوانی میں پہنچے اور اس وقت تک ایک دوسرے سے پردہ چل رہا ہے اور ایک دوسرے کے خواب پالے جا رہے ہیں، ہر ایک چھیڑ رہا ہے لڑکے کو، واہ آج تو ان کے گھر گئے تھے، سسرال گئے تھے، عید کے موقع پہ عموماً ہوتے، لڑکی کو چھیڑا جا رہا ہے، آج تو وہ آنے والے ہیں۔ اب دونوں کے ایک دوسرے کے تصورات جذبات بڑھ رہے ہیں، اور پتہ چلا جی لڑکے کو یونیورسٹی میں، کالج میں، کوئی کولیگ جاب میں یا کوئی اور رشتہ دار پسند آ گئی ہے، والدین پہ دباؤ ڈال رہے مجھے وہاں شادی کروائے، والدین کہہ رہے ہم نے ان کو بچپن سے زبان دی ہوئی تھی۔ تو یہ عجیب مخمسے اور عجیب یہ ہو جاتے ہیں، لہذا اس منگنی کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں۔ لہذا یہ بچپن میں جو یہ رشتے طے کر دیتے ہیں نا، یہ ظلم نہ کریں۔ ارادہ ہے بڑے آپس میں بات کر لیں کہ میرا ارادہ اگر زندگی نے وفا کی اور بچوں نے اس وقت جس وقت نکاح کے قریب ہوئے، نکاح کی عمر کو پہنچے، کوئی اور مزید اصرار نہ کیا، تو انشاءاللہ ارادہ ہے اس کے اظہار کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اب ایسا منگی دیا سی بار کی چاہ دیتی ہے دوسرے کو، آپ دکاندار کے پاس چلے جاؤ یار، آپ اس کے پاس جاتے ہو کوئی چیز لینے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی لاسٹ آئٹم تھا جی، ہم نے ریزروڈ ہے جی، ہم نہیں دے رہے جی، ہم نے کسی اور کو دینا تھا جی، زبردستی کر سکتے ہو، وہ تو ایک آئٹم ہے، وہ تو ہی فار سیل چیز ہے، یہ تو کسی کا لخت جگر ہے، کسی کی بیٹی ہے، نہیں دے رہا آپ کو، کیوں اس پہ جھگڑے؟ صحابہ کرام کے دور کو اٹھا کر دیکھیے، صحابیات خود آ کر کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے نکاح میں ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور پھر وہاں نکاح ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکاح، وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں، واپس اسی کے نکاح میں جانا چاہتی ہوں، پھر واپس آ رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ لہذا اپنی اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، بچپن سے زبانیں نہ دیں، بچہ بڑا ہو گیا تو پھر اس وقت موقع مناسب وہ بات کر لیجئے، اور بچہ مان لیتا ہے تو بچی والوں کے پاس جائیے، ان سے پوچھ لیجئے کہیں آپ کو اور ارادہ تو نہیں تھا، کسی اور نے تو کہا ہوا تو نہیں ہے، ہم آج آپ کے پاس اس سلسلے میں آئے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم مشورہ کر کے بتائیں گے، پھر جب وہ آپ کو بتاتے ہیں مشورہ کر کے کہ جی ہم راضی ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اعلان کرنے کے لیے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس لڑکی کی بات طے ہو چکی ہے، روزانہ ان کے گھر میں 4 8 10 مہمان آ کے نہ بیٹھ جائیں، روز ان کے لیے چائے پک رہی ہے، روز ان کے لیے جو ہے کھانے کے انتظام ہو رہے، تو یہ ایک اعلان کے طور پر بہتر تو یہ کہ نکاح کر لیں، لیکن اگر آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے، جس کو ہم اپنی یہاں پر زبان میں دعائے خیر کہتے ہیں، تو پھر اس وقت لڑکا بھی چلا جائے، لڑکی بھی چلی وہاں پہ ہو، ایک دوسرے کو ایک نگاہ دیکھ بھی لے، اس سے آپس میں محبت بھی بڑھے گی۔ لو میرج اسلام پروموٹ کر رہا ہے، اس کو ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں جو پاکستان کے 2 عظیم مسئلے ہیں، ایک بجلی اور ایک ہر ہفتے ہونے والا سچا پیار، اس لو میرج کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں بات کی جا رہی ہے جس کو شرعی نقطہ نظر سے درست کہا جا رہا ہو، جس محبت کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کے ساتھ، جس محبت کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ کر کے دکھایا، جس محبت کو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ سے کر کے دکھایا، وہ محبت ہو ویسی کر کے دکھائیں۔ آج کل جیسی یہ مشہور ہے جس کو ہم کورٹ میرج یا ان کو کہتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ کسی دن کریں گے، لیکن اس سے نہیں۔ لہٰذا ایک گزارش آپ سے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، بچے نکاح کے قابل ہو جائیں تو پھر جائیں رشتہ دیکھیں، لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو، ایک نظر چہرے ہاتھ کو دیکھ لیا کافی ہے، نمبروں کا ایکسچینج نہ ہو، بات چیت نہ ہو، اور جیسے ہی آپ کے پاس جیسی وسعت آتی ہے، سہولت آتی ہے، دونوں کا نکاح کروا دیجیے۔ اب دیکھیں ایک نظر دیکھنے میں شریعت نے کتنی زیادہ وہ رکھی ہے نا، کہ بعد میں لڑکا کہہ سکتا تھا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ بسا اوقات لڑکی ایسا ہو جاتا ہے جی بس جی آپ نے جی مجھے غائب سمجھا تھا، جہاں پکڑا وہ آپ نے پکڑ کے نکاح کروا دیا، میں تو راضی نہیں تھی، میں نے تو دیکھا وہ نہیں تھا۔ لہٰذا اس تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، بعد میں شرع طلاقوں کے بڑھنے سے بچنے کے لیے، پہلے ہی ایک نظر دیکھ لیں، اور وہ بھی زبردستی نہ کریں۔ لڑکا راضی نہیں ہے زبردستی نہ کریں، لڑکی راضی نہیں ہے زبردستی نہ کریں۔ کیوں؟ وہاں تو آپ زبردستی کر لیں گے،
لیکن پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ پھر ایک وقت ایسا آئے گا جھگڑا شروع ہوگا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا دونوں میں علیحدگی ہو جائے گی، تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بجائے خاندان جڑنے کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو سب سے بری بات یہ ہے نا کہ طلاق ہو جائے، عرب میں عام ہے، ہمارے ہاں یہاں طلاق ہو جائے، ایک تو سارا قصور لڑکا خواہ شراب کا رسیہ ہو، خواہ وہ حرام خور ہو، اور لڑکی 5 وقت کی نمازی ہو، تہجد گزار ہو، قصور سارا لڑکی پہ ڈالا جاتا ہے، لڑکے کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اور دوسری بات، اس طلاق یافتہ لڑکی سے کوئی نکاح کرنا نہیں چاہتا، یا کرنا چاہتا ہے تو 60 سال کا آدمی آ رہا ہے 16 سال والی لڑکی کے لیے رشتہ لے کے، دوسری شادی والا، تیسری شادی والا، 5ویں شادی والا رشتے لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ لہذا بچوں کے ساتھ ظلم نہ کیجیے، ایک دوسرے کو ایک مرتبہ ایک نظر دیکھنے کی مہلت دیجیے، نمبروں کے ایکسچینج نہ کروائے، باتیں نہ کریں، اور کوشش کریں کہ جس وقت آپ اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ ابھی رشتہ ہو جائے تو ہم انشاءاللہ اگلے مہینے میں یا 2 مہینوں میں نکاح بھی کروا دیں گے، شادی بھی کر دیں گے، تو اس کو فوراً کر دیجئے، اس وقت رشتے دیکھنے جائیں، تاکہ اگر اللہ نہ کرے انسان ہے، انسان کے ساتھ شیطان ہے، نمبروں کا ایکسچینج ہو گیا، بات چیت بڑھنے لگ گئی، تو پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں کہا کرتا ہوں عام طور پر کہ لیلا مجنون، شیریں فرہاد، سسی پونو کیوں مشہور ہوئے، امر القیس، جمیلہ، یہ کیوں مشہور ہوئے؟ کیونکہ ہر کہانی کے اینڈ میں معشوقہ محبت کرنے والے عاشق کو ملی نہیں۔ تو جب باتیں بڑھیں گی، وہ حجاب، وہ پردہ، وہ تجسس، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم کو لڑکی پسند آ گئی، انشاءاللہ ہم 10 دن میں 1 مہینے میں شادی کروا سکتے ہیں، جائیے لڑکی دیکھیے، کیونکہ منگنی کی حیثیت نہیں، فوراً سے پہلے نکاح کروا دیجیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔